اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دیکھو ویڈیو کا سلسلہ تھوڑا ڈسکنٹینیو ہو رہا ہے کیونکہ میرے بڑے بیٹے عبداللہ کی نکاح تھا، لہٰذا اس میں بھی میں تھوڑا مشغول تھا، اور اس کے بعد چونکہ اس بیچ میں شارٹس میں نے بہت ڈالے ہیں کیونکہ جو لڑائی چل رہی ہے اسرائیل کی اور فلسطین کی، تو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بار بار ہم نے کہا ہے آپ اور ہم اپنے انڈیویجول مسئلے پہ اللہ سے روئیں اور دعا مانگیں، اور مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں ایک اجتماعی دعا کریں اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں۔ باقی تو سارا کچھ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا فیصلہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں، ہمارے اعمال تھوڑا خراب ہیں، سارے مسلمانوں کے، پورے دنیا کے مسلمان۔ میں اس وقت ایک جو کہ آج کا پمفلیٹ جا رہا ہے نیت، اس کے بعد میں ایک ماڈرن مسلمان کر کے انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا کہ آج کے جو ماڈرن مسلمان ہیں کہ کہنے کو لیے اللہ کا نام لے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور عمل پورا کا پورا اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، دین کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس لیے آج پہلے یہ ویڈیو میں بھیج رہا ہوں جو نیت، وچار، یا انگلش میں اسے تھاٹس کہتے ہیں۔ دیکھیے اس کا پمفلیٹ آگے گیا، اور کل ہمارے بڑے بیٹے عبداللہ کا نکاح کا ولیمہ تھا، اس کا دیکھیے فوٹو ہے سامنے، میں نے ڈال دیا ہے۔ میں نے اس کے آگے خود لائیو ریکارڈنگ میری فوٹو کے ساتھ، میری آواز کے ساتھ لائیو ریکارڈنگ کی ہے، غالباً 11 منٹ کا ہے۔ اس نیت کے متعلق 2-3 حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اس کا مفہوم بیان کیا، حدیث کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، اور ایک بہترین واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے خود وہ واقعہ کتابوں میں، دینی کتابوں میں درج ہے، آپ حضرات سنے بھی ہوں گے، پھر سے سنیے، ایمان تازہ ہوگا۔ اور بار بار اسی بات کو کہ بھائی ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں، آگے کریں، فارورڈ کریں۔ انشاءاللہ الیکٹرانک کا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اللہ رب العزت ہم کو بھی، آپ کو بھی، سننے والوں کو بھی، فارورڈ کرنے والوں کو، سب کو کچھ نہ کچھ ضرور نیکیاں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میرا ویڈیو آنے والا ہے، اس میں میں نے کافی تفصیل سے باتیں کہہ دی ہیں، جو کچھ رہ گیا ہے اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں، سنیے اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور امت مسلمان کے لوگوں، بالخصوص نوجوان لڑکے اور لڑکیوں، آج کا بھی ایک بہترین ٹاپک مجھے یاد آیا ہے، لہٰذا میں لائیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ یہاں ہم لوگوں کا بھی مغرب کی نماز ختم ہوئی ہے، ایک اللہ نے ذہن میں بات ڈالی کہ ہمارا مذہب جو اسلام ہے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، جہاد ہو، جو کچھ بھی عمل آپ کریں گے اس کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اس کے متعلق مجھے 2 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ یہ تو ابھی جو بات میں کہا کہ ہر اعمال کا دار و مدار نیت پہ منحصر کرتا ہے، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے۔ اور بخاری شریف جو کہ ہماری ساری حدیثوں میں سب سے اہم کتاب مانی جاتی ہے، صحیح 7 کی سب سے اول نمبر کی کتاب، روئے زمیں پہ، میں نے علماء سے سنا ہے، روئے زمیں پہ قرآن مقدس کے بعد سب سے مقدس کتاب ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ لوگ ان کی ہسٹری جانتے ہوں گے کہ وہ نابینا پیدا ہوئے تھے، ان کی والدہ کی دعاؤں سے اللہ نے انہیں بینائی عطا فرمائی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً یہ پیشن گوئی تھی کہ ہمارے امت میں اس طرح سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ اب اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے امام ابو حنیفہ کے لیے وہ پیشن گوئی ثابت ہوتی ہے، اور کوئی کہتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہوتی ہے کہ سریہ پہ بھی علم ہوگا تو اتار لائے گا۔ بہرحال کل ملا کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا اپنی قلم جب اٹھائی تو صحیح بخاری کی پہلی حدیث جو لکھی ہے، لمبی حدیث وہ لکھتے ہیں، حدثنا فلاں فلاں فلاں، جہاں سب سے سننے کے بعد
چونکہ ہم عالم نہیں ہیں کہ پوری طریقے سے آپ کو پڑھ کے بتا سکیں یا بول سکیں، لیکن جو اس کا مجموعہ ہے، مفہوم ہے، لاسٹ جو ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، یہ بھی اس سے ثابت ہو گیا۔ اور جو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس میں چونکہ میں اپنا یہ اتھینٹسٹی کے لگا رہا ہوں، ایک کتاب کا ایک بہترین واقعہ ہے، غالباً بادشاہ ہارون رشید صاحب کا واقعہ ہے یا کسی اور بادشاہ کا ہو سکتا ہے، ان کے زمانے کے ایک واقعہ بیان کرنا ہے، چھوٹا سا، بہت بہترین اور دلچسپ ہے، اور ہمارے آپ کے لیے بہت ہی نصیحت آمیز ہے۔ وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ہارون بادشاہ ہو یا کوئی اور بادشاہ، وہ اپنے وزیر کے ساتھ ایک بار بہت دور دراز نکل گئے شکار کھیلتے ہوئے، ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے، جانور کا پیچھا کرتے ہوئے بہت دور دراز نکل گئے، تو پیاس لگی کافی۔ تو اس زمانے میں وہاں بغداد یا اس علاقے میں سب ریگستان تھا، پانی وانی تو ابھی بھی نہیں کم ہے، تو پانی نہیں مل رہا تھا، تو دور دراز ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو ایک باغیچہ نظر آیا، تو انہوں نے دیکھا وہاں باغیچہ ہے، مطلب وہاں پانی ہوگا۔ وہاں گئے تو ایک بزرگ نیک آدمی بیٹھے ہوئے تھے باغیچے کے اندر، اور باغیچہ انار کا تھا۔ چونکہ لمبی کہانی کتابوں میں درج ہے، دینی کتابوں میں درج ہے، اس لیے چھوٹی سی ویڈیو میں شارٹ کٹ میں مار رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کہا کہ مجھے انار پلائیے۔ اچھا، وہ جو بزرگ آدمی وہاں اللہ کا ذکر فکر کر رہے تھے، وہ آنکھوں سے نابینا تھے، اندھے تھے دونوں آنکھوں سے، تو انہوں نے جا کے سلام کیا اور کہا کہ بھائی ہم لوگ پیاسے ہیں اور مجھے کچھ پلائیے۔ انہوں نے کہا یہ انار کا باغیچہ ہے، انار کا رس پیجیے۔ اب اسے پتہ نہیں، وہ تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی مسافر ہوگا، بس ہوئے کون ہے، اسے چونکہ دکھائی دیتا نہیں تھا، تو انہوں نے جس آدمی کو کہا کہ بھائی لاؤ ان کو، تو نچوڑا، لا کے 2 انار لا کے ایک گلاس میں نچوڑ کے بادشاہ کو دیا، بادشاہ نے پیا اور بہت مزہ آیا، بہت شیریں اور بہت اچھا تھا اس کا ٹیسٹ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اور مجھے پلائیے، تو اس آدمی کو، نوکر کو بولا گیا اور توڑ کے لاؤ بھائی، اسی پیڑ کا لانا، اسی ٹہنی کا لانا، جو بہت اچھا تھا۔ اتنے میں بادشاہ نے دل میں بدنیت کیا، غلط نیت کیا کہ یہ ہمارے علاقے میں پڑتا ہے باغیچہ، اور اتنا سب بہترین رس مطلب ادھر انار پیدا ہوتا ہے، ہمیں کچھ ٹیکس نہیں ملتا ہے، اس پہ ٹیکس لگانا چاہیے۔ اس کے بعد اتنی ہی چپ سے اس نے خالی نیت کیا، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، دل میں جو وسوسہ پیدا ہوگا اسی کا نام نیت کہلاتا ہے۔ اب اتنے میں وہ نوکر جو لایا، دوبارہ لایا، تو اس نے یعنی جب نچوڑا تو اس میں رس بھی کم نکلا، اور بادشاہ نے جب پیا تو مزہ نہیں آیا۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی اسی پیڑ کا، اسی درخت کا، انہوں نے کہا اسی پیڑ، اسی درخت، اسی ٹہنی سے لایا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ اس میں تو فرق ہو گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پیا تھا وہ تو بہت شیریں و مزیدار تھا، اور یہ تو بیکار ہے۔ تو بزرگ جو بیٹھے ہوئے تھے ذکر فکر کر رہے تھے، انہی کا باغ تھا، وہ مالک تھے باغ کے، تو انہیں کہا کہ ارے بیٹا یہ تو سب نیت کا معاملہ ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے کبھی ابھی کوئی نیت ایسا الٹا پلٹا کر لیتا ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے، مٹھاس، مزہ، زندگی کا مزہ، کھانے پینے کا مزہ، الٹی پلٹی نیت کرنے سے مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور نیت درست رہے گی تو ہر چیز میں مزہ آئے گا، زندگی میں مزہ آئے گا، روزی میں مزہ آئے گا، سب چیز میں مزہ آئے گا، کھانے پینے میں مزہ آئے گا۔ تو بادشاہ کو یقین نہیں ہوا کیا بک رہے ہیں یہ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم پیسہ دیں گے، کوئی بات نہیں، ایک بار پھر سے بیٹا اسی درخت کا، اسی ٹہنی کا پھر سے ایک بار لے کے آؤ انار، ہم جوس پئیں گے۔ اب بادشاہ وہیں کھڑے کھڑے، یہ ہے اسٹوری کا کلائمیکس، اصلی جان۔ بادشاہ وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے نیت کیا تھا کہ ٹیکس لگاؤں گا، اے اللہ میں آپ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں کہ میں اس باغیچے پہ ٹیکس نہیں لگاؤں گا۔ توبہ کر لیا کھڑے کھڑے۔ اب اس کے بعد وہ بندہ گیا پھر سے وہیں اسی ٹہنی سے، اسی پیڑ سے لے کے انار آیا اور نچوڑا اور بادشاہ کو دیا، وزیر کو دیا، تو انہوں نے پھر وہی پہلے جیسا مزہ ملا، شیریں، اچھا مزیدار جوس، اور گلاس بھی بھر گیا، جوس بھی زیادہ نکلا اور رس بھی آیا بڑھیا اور مزیدار رہا۔ تو بادشاہ نے پھر سوال کیا، بڑے میاں آپ تو بزرگ ہیں، ذرا ہمیں سمجھائیے کیا ماجرا ہے؟
پہلے والا مزیدار تھا، بیچ والا مزیدار نہیں تھا، جب لڑکا کہہ رہا اسی ٹہنی اسی درخت سے لایا ہوں. تو پھر میں نے بھی کہا یہ تو چھوٹی سی بات ہے بھائی، ارے کوئی آدمی خراب نیت کرے گا تو ٹیسٹ خراب ہو جائے گا، زندگی سے روزی سے ہر جگہ سے ٹیسٹ بھاگ جائے گا. اور توبہ کر لے گا، اللہ کا دروازہ تو کھلا ہے، توبہ کر لے گا، صحیح نیت اچھی نیت کر لے گا تو مار لے جائے گا. بس اب میں شارٹ کٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ واقعہ یہیں کمپلیٹ ہو گیا. بادشاہ اتر کے گھوڑے سے اور نیچے ان کے ہاتھ چومنے لگے اور کہنے لگے حضرت ایسی سی بات، ساری بات انہوں نے بتایا کہ میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں اور ایسی ایسی نیت میں نے کیا تھا اور ایسے میں نے کھڑے کھڑے توبہ کر لیا. انہوں نے کہا دیکھ لو مزہ یہی ہے. ابھی اس وقت ریکارڈنگ کرتے ہوئے، لائیو ریکارڈنگ کرتے ہوئے میں نے اپنا موبائل کا ہینڈ سیٹ چینج کیا ہے اور نیا ہینڈ سیٹ ہے، اس میں پہلی ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں اس وقت. یہ ریکارڈنگ کرتے کرتے ایک بات یاد آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف میں، بہترین بخاری کے جیسے صحیح ستہ بخاری کی اول کتاب ہے ویسے صحیح ستہ کی ترمذی شریف، ترمذی شریف ایک کتاب ہے جس میں حدیث ہے، جس میں ترمذی شریف کی حدیث ہے. ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو 4 طبقوں میں بانٹ دیا ہے. میں نے اس کے اوپر شاید آگے بھیجا ہوا ہے ویڈیو، آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، آگے پیچھے اسکرول کر کے دیکھ لیں. اس پہ میں نے بہت لمبی ویڈیو بنایا ہوا ہے 10-15 منٹ کا. شارٹ کٹ مار دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، ہندو کافر جو بھی مشرک، سارے لوگوں کو 4 طبقوں میں بانٹا ہے. ایک طبقہ وہ جو مالدار ہے اور نیت بھی اچھی ہے، اپنے بیوی بچوں پہ بھی پیسہ خرچ کرتا ہے اور غریب محتاج اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ خرچ کرتا ہے، وہ جنتی. شارٹ کٹ بول رہا ہوں. دوسرا طبقہ وہ جو مالدار تو نہیں ہے لیکن نیت بہت اچھی ہے کہ انشاءاللہ میرے پاس مال آئے گا، طاقت آئے گا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اپنے بیوی بچوں بھی خرچ کروں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. یہ دوسرا بندہ مال نہیں خرچ کر رہا لیکن نیت اچھی ہے، اس کے بنا پہ یہ بھی جنتی. اور باقی کے 2 طبقے، تیسرا طبقہ ایک ایسا ہے کہ مال بہت ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے، وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے لیکن محتاج، غریب، یتیم، فقیر، بیوہ کسی کو نہیں دیتا اور اللہ کے کسی احکامات کو پورا نہیں کرتا. وہ سوچتا ہے میں نے محنت کر کے کمایا ہے یہ دھن دولت، وہ جہنمی ہے. اور چوتھا ایک طبقہ ہے جس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور نیت بھی اچھی نہیں ہے، خراب نیت ہے. مال بھی نہیں ہے، خراب نیت ہے اس کی کہ پیسہ آئے گا تو میں شراب پیوں گا، آوارگی کروں گا، شیطانیت کروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، الٹا پلٹا. تو اس نیت کے بنا پہ، جبکہ اس نے کچھ کیا نہیں، پیسے بھی نہیں ہیں اور نیت بھی خراب ہے، تو وہ بھی جہنمی. تو آگے کے 2 طبقے الحمدللہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو 4 طبقوں میں بانٹا ہے. آگے کے 2 طبقے والے جنتی، پہلا طبقہ دوسرا طبقہ، اور تیسرا اور چوتھا طبقہ جہنمی. اس میں بھی میں نے شارٹ کٹ اس کو کھینچ لیا کیونکہ نیت، اس آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہوگا نیت. آج کے ویڈیو کے میں نے ٹائٹل بنائی ہے نیت. ہندی میں اسے وچار کہتے ہیں، انگلش میں اسے تھاٹس کہتے ہیں، تھاٹ کہتے ہیں، وچار. تو اس لیے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. میں نے چلو 2 کی جگہ پہ 3 باتیں بتا دی. بخاری شریف کی ایک حدیث آ گئی، اس کے بعد ایک واقعہ آ گیا اور یہ ترمذی شریف کی حدیث آ گئی. آپ لوگوں سے دعا ہے آپ لوگ ہمارے لیے بھی اور آپ لوگ اپنے ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، اس کو سبسکرائب کریں، آگے فارورڈ کریں. انشاءاللہ ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ دینی یا ہیلتھ سے، تندرستی کے ریلیٹڈ دونوں طرح. لوگ مجھے ڈاکٹر محمود کہتے ہیں اس لیے میں ڈاکٹری اعتبار سے تھوڑا سا کچھ میڈیکل کا بھی بات ڈالتا رہتا ہوں اور دینی اعتبار سے بھی ڈالتا رہتا ہوں. مجھے اللہ سے اجر چاہیے، آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے، آپ لوگوں کی دعا ملے، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. میں اپنے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنا والا بنائے، غیر المغضوب کے راستے سے رکنے والا بنائے، اور آخرت کے قبر کے 3 سوال اور آخرت کے 5 سوال، 8 سوال کا جواب دینے والا بنائے، اور بنا حساب و کتاب کا جنت کا داخلہ عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ھذا من فضل ربی. یہ دیکھیے ہمارے پنڈت لوگ، ایک دوست تھے ان کا فوٹو تھا آگے، اور چھوٹے چھوٹے میں نے فوٹو لگا دیے ہیں اس میں. اور تمہید کے اعتبار سے آگے میں نے بات ہی کر دی
کہ آج کا ویڈیو کا جو پمفلیٹ ہے اور جو اس کی ٹائٹل ہے وہ ہے نیت۔ پھر تھوڑی سی بات اور کہہ دینی ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں اچھی نیت، خالص نیت اور اخلاص یعنی اللہ کے رضا کے لیے، یہ دو باتیں نیت اور اخلاص کے بنا پہ ہی ہر عبادت کا دار و مدار ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہوگی اور اخلاص میں کھوٹ ہوگی تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں، وہ چاہے کتنی بڑی عبادت ہو۔ ایسے میں ہم کو آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی نیت کو ہمیشہ ٹٹولیں۔ جماعت والے ساتھی تو ہمیشہ بتایا کرتے ہیں کہ کام کرنے سے پہلے یعنی کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے بھی ٹٹولیے، بیچ میں ٹٹولیے اور آخری میں بھی ٹٹولیے کہ ہماری نیت کیسی ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے اور نیت کو صاف کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔